اس کی آنکھیں فضا میں گونج رہی ہیں، پریشانیوں میں لوگوں کے گھروں کے دروازے دیکھ لیے، ایک طرف یہ مصیبت ہے اور دوسری طرف امت ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے۔ عملی خرابیوں کے ساتھ ساتھ عقیدے کی خرابیوں میں بھی امت پھنستی چلی جا رہی ہے۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرا اور آپ کا یہ ماننا ہوگا یقیناً کہ جانی مصیبتوں سے زیادہ بڑھ کر کے وہ عظیم مصیبت ہے جس سے دوچار ہونے کے بعد امت کا بہت بڑا طبقہ عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ جانی نقصان، مالی نقصان، عزت و جاہ کا نقصان، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا بدلہ آخرت میں مل سکتا ہے، مگر عقیدے کا نقصان اگر ہوتا ہے تو یاد رکھو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اور آج ہماری ذمہ داریاں پہلے سے بڑھ گئی ہیں۔ ہمیں امت کو سیاسی طور پر، تعلیم کی سطح پر، جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی ان کو راہ دکھانی ہے اور ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے جدوجہد بھی ہمیں کرنی ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم خواب غفلت میں مبتلا ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے اکابر نے اس دین کو کیسے سینچا ہے، ہم تک کیسے پہنچایا ہے، میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب سے 8-9 سال پہلے کی بات ہے، میرا ایک سفر بنگلہ دیش کا ہوا، اس کے بعد سے میں مستقل جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا سفر تقریباً 10 سال پہلے کا، میں بنگلہ دیش پہنچا تو میں نے بنگلہ دیش کے چپے چپے پر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا تذکرہ اتنا کثرت سے پایا کہ میں یہ محسوس کرنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وفات شاید مہینہ 2 مہینہ پہلے ہی ہوئی ہو۔ اتنا تر و تازہ تھا آپ کا تذکرہ اور اتنا کثرت سے تھا آپ کا ذکر کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ جو شخص 60 سال پہلے، 50 سال پہلے دنیا میں چلا گیا ہے، آج تک اس کا تذکرہ اتنی عقیدت سے، محبت سے، کثرت سے کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہاں پرانے علماء اس وقت تھے، حضرت کے شاگرد بھی تھے، حضرت کے کچھ مجازین بھی تھے، ایک مجمع لگا تھا۔ میں نے ان کے سامنے اپنے دل کا یہ خدشہ رکھا کہ اتنا زیادہ حضرت کا تذکرہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ حضرت کی وفات کو تو 60 سال ہو گئے، 55 سال ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ میرے دوستوں، جو بات انہوں نے میرے سامنے پیش کی وہ میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت سنہٹ کے ایک مدرسے میں، جس کا نام دار الحدیث تھا، آج بھی ہے وہ مدرسہ، اس میں بخاری شریف کا سبق دیا پڑھایا کرتے تھے، طلبہ آتے تھے، حضرت پڑھاتے، ہم بھی مدرسوں میں پڑھاتے، حضرت بھی ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ لیکن حضرت کا ایک معمول تھا، وہ کیا تھا؟ صبح حضرت فجر کے بعد ناشتے سے فارغ ہوتے اور سیدھے مدرسے پہنچ جاتے، دوپہر تک یعنی ظہر کی نماز تک مدرسوں کے کاموں میں، تعلیم و تعلم میں اور دیگر انتظامات میں مصروف ہیں، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ چند لوگوں کو لے کر کے سلہٹ کے گاؤں اور دیہاتوں میں نکل جاتے، کہیں پیدل جا رہے ہیں، کہیں کشتی سے جا رہے ہیں، کہیں کپڑے کیچڑ میں خراب ہو گئے ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر پڑھ رہے ہیں، اور کہیں اتنا پانی ہے کہ
چھوٹے ہاتھ میں لے کر کے اسے پار کر رہے ہیں اور ہر جگہ جا کر کے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرتے، ہر گھر میں پہنچتے، جہاں گھروں میں چھوٹے چھوٹے بت رکھے تھے مسلمانوں نے، وہاں جا کر لا الہ الا اللہ کی نشر و اشاعت کرتے، اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آج اگر ہمارا دین و دھرم بچا ہے تو وہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی خدمت سے بچا ہے۔ آپ اور ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمارے کھانے کا جو وقت ہے آدھا گھنٹہ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ہمارے آرام کا جو ٹائم ہے اس میں ہم تھوڑا سا خلل ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا ایک روٹین ہے، ہمیں اس وقت گھر جانا ہے، اس وقت کھانا کھانا ہے، اس وقت سبق پڑھانا ہے اور اس وقت مضمون لکھنا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی امت تباہ ہو رہی ہے، عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو ہم اپنے آپ کو نبی کا وارث کہتے ہیں، کھڑے ہو کے یہ سوال کر لیا کہ میرا دین مٹ رہا تھا تو وہ کہاں تھے، تو بتاؤ یہ وارثین انبیاء کیا جواب دے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، فرق باطلہ اگر اپنے پاؤں پسار رہے ہیں اور ان کو قوت مل رہی ہے تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم سستی کا شکار ہیں، ہم اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ علماء کے دو طبقے ہیں، ایک علماء خیر ہے اور ایک علماء شر ہے، اور آپ دونوں طبقوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ فضوء زمین کی سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ ان خیر الخیر خیار العلماء، اور اس روح زمین کی سب سے شریر مخلوق کون ہے؟ فرماتے ہیں ان شر الشر شرار العلماء، علماء حق بھی ہمیں میں سے ہیں اور علماء سو نے بھی ہمارے ہی درمیان ٹھکانہ پکڑ رکھا ہے۔ یہ علماء کا طبقہ شر اور سو کا شکار کب ہوگا؟ دیکھو ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے کہتے ہیں کہ جب میری امت میں 3 خرابیاں عام ہو جائیں تو سمجھ لو اس زمانے میں سب سے بدترین مخلوق علماء کی ہوگی۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى فيه الإسلام إلا اسمه ولا يبقى فيه القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء تخرج منهم الفتنة وفيهم تعود أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ غور کیجیے یہ تینوں خرابیاں ہمارے زمانے میں امت میں عام ہونے لگی نہیں۔ فرماتے ہیں ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا يبقى فيه الاسلام الا اسمه، کہ اس زمانے میں اسلام تو ہوگا مگر لوگ اس کے احکامات کو بھول چکے ہوں گے، نام کے مسلمان ہوں گے۔ آج غور کرو، ہم اپنے دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، سامنے دیکھیں، نام کے مسلمان 95% ہیں، شاید 5% امت میں ایسے ہوں گے جو شرعی احکام پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، لوگ اس کی تعلیمات کو بھول چکے ہوں گے۔ اور دوسری خرابی وَلَا يَبْقَى فِيهِ الْقُرْآنُ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن ہوگا مگر اس کے پڑھنے کا صرف رسم باقی رہ جائے گی، لوگ اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیں۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو نہ قرآن پڑھنے کا وقت ملتا ہے، نہ قرآن سمجھنے کا وقت ملتا ہے، اور نہ قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ کبھی ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری خرابی فرماتے ہیں مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، اس زمانے میں مسجدیں بھری ہیں
لیکن مسجدوں میں آنے والوں کے دل ہدایت سے خالی ہو. یہ تین خرابیاں امت میں کب پیدا ہوگی؟ پہلی خرابی کہ اسلام ہوگا لیکن نام کا ہوگا. لوگ نام کے مسلمان ہوں گے، اسلامی احکامات کو بھول چکے ہوں گے. قرآن ہوگا مگر رسماً اس کو پڑھا جائے گا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا جائے گا. مسجدیں ہوں گی، آباد بھی ہوں گی، لیکن مسجدوں میں آنے والوں کے دل ہدایت سے خالی ہو گئی. یہ تینوں خرابیاں امت میں کب پیدا ہوگی؟ فرماتے علماء شر من تحت عدیم السماء. کب؟ جب اس روئے زمین پر بسنے والی مخلوقات میں سے سب سے بدترین مخلوق علماء ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو امت کے مسائل سے بالکل الگ کر لیا ہے. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ ہو، یہ ہمارے وہ اکابر ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت، ان میں سے ہر ایک کی زندگی کو بھگا لو. انہوں نے اپنے آپ کو صرف مسجدوں اور مدرسوں کی چہار دیواری میں قید کر کے نہیں رکھا. امت کی ہر ضرورت کے لیے اور امت کی ہر رہنمائی کے لیے ہر وقت مستعد رہا. آج ہم ان کا نام لیتے ہیں مگر ان کی روش کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امت کے اندر باطل فرقے پنپ رہے ہیں. اور میں مبارکباد دوں گا حافظ عبدالقدوس صاحب کو اور اسی طرح جناب تاج خسرو صاحب کو کہ لوگوں نے مل کر کے یہ پروگرام کیا. ہمارے اندر میں بھی آپ ہی کی گشتی کا ایک سوال جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا مخاطب سب سے پہلے میں اپنی ذات کو بتاؤں. ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم ان کمیوں کو دور کریں. اور میں ایک بات کہتا ہوں، آپ ایک نہیں، آپ دسیوں تربیتی کیمپ کر لیں. آئیے سنیے، بیٹھیے، چلے جائیے، اس سے کچھ ہونے والا. جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا کہ میں جہاں رہوں گا وہاں باطل فرقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ مستعد رہوں گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت تک ہم امت کو ابتداء سے، امت کو فکری تباہی سے اور غلط نظریوں سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ دین کی حفاظت تم کرو. دین کی اشاعت تو کوئی بھی کر سکتا ہے مگر دین کی حفاظت کی ذمہ داری صرف علماء کے کرنا ہے. فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین. اس دین کو، اس علم کو اپنے پیشروں سے، اپنے بڑوں سے وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو ان کے نشان قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور ان تین ذمہ داریوں کو ادا کریں. ينفون عنه تحریف الغالین. اگر کوئی دین میں غلو کرتا ہے تو اس کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو جائیں اور امت کے سامنے دین کی صحیح شکل صورت کو پیش کریں. وانتحال المبطلین، اور باطل پرست لوگ اگر باطلانہ عقائد کی ترویج کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ صحیح عقائد سے امت کو روشناس کرے. اگر کوئی جاہلانہ تعویلات کر کے قرآن و حدیث کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ کھڑے ہو کر کے صحیح پیغام امت کے سامنے پیش کر دے. دیکھو یہ تین ذمہ داریاں، ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین. ان تینوں ذمہ داریوں پر غور کیجیے. تینوں کا تعلق حفاظت دین سے ہے، اشاعت دین،
سے ان میں سے کسی کا بھی تعلق نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اشاعت کا کام تو عام ہے، عالم بھی کرے غیر عالم بھی کرے، مگر حفاظت دین کا کام خاص ہے صرف طلب علماء کے ساتھ، کوئی اور نہیں کرتا. کیونکہ علم آپ کے پاس ہے، صحیح اور غلط کو آپ جانتے ہیں. قرآن کی تفسیر اگر غلط انداز میں کی جا رہی ہے تو اس پر پکڑ آپ کر سکتے ہیں. حدیث کو غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے تو اس پر نکیر آپ کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. میرے دوستوں ساتھیوں، آپ یہاں جمع ہیں، اس عزم کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنا نام علماء حق کی فہرست میں شامل کرا کے رہیں گے انشاءاللہ. اور علماء حق کی فہرست میں اپنا نام کو اگر شامل کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کریں. بتاؤ کرنے کو تیار ہو گئے؟ سب سے پہلی خوبی، اگر علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی خوبی یہ کہ آپ سے یہ عزم کر لیں. دیکھو میں اپنی کمیوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ مجھ سے بہتر، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے اور مجھ سے زیادہ اچھے اور اعلیٰ مرتبے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مگر میں اپنی کمیوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ پہنچ جائے. 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا اگر ہم نے کرنی تو اللہ ہمیں علماء حق کی فہرست میں شامل کرے. سب سے پہلی خوبی یہ کہ آج سے طے کرو کہ یہ بیماریوں کی جڑ ہے. آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک دین کا جو بھی کام کریں گے وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں. اگر نیت خراب ہے تو فتنے پیدا ہو گئے، اختلافات ہو گئے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش ہوگی، نفرتیں پھیلے گی، وہ دین کا کام نہیں ہوگا. تخرج منهم الفتنة وفيهم تموت الإصلاح. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں علماء اور طلباء کو اسی بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اپنی نیتوں کو درست کرو. من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دیکھیے علم دین کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیت درست کرنی ہوگی تو عالم ہو جا، حافظ ہو جا، محدث ہو جا، مبلغ ہو جا، کچھ بھی ہو جا، آخرت میں تیرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں. اس لیے جو دین کا کام کرو محض اپنے رب کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے، کسی کو نیچا کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے کرے. بھائی نمبر 2، دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، علماء حق میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ یہ عہد کیجئے کہ ہم نے یہاں آ کر جو سیکھا ہے یا 8 سال اپنی تعلیم کے زمانے میں اپنے اساتذہ کرام سے جو کچھ پڑھا ہے انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اس کی نشر و اشاعت میں لگے رہے. یہ علماء حق کی پہچان ہے. علم حاصل کر لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانا. مدرسوں میں پڑھا آپ نے، تربیتی کیمپ میں شرکت کی آپ نے، دین کو سیکھا، دلائل کو سیکھا، مفہوم و معانی کو دل میں رکھا اور پھر یہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور جو زندگی آپ کی پہلی تھی اسی طرح سے پھر مشغول ہو گئے تو بتاؤ کہاں آنا کامیاب ہوگا؟ میرے دوستوں ساتھیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ صرف سیکھ لینا کافی نہیں ہے، اس کی نشر و اشاعت بھی کرو. چنانچہ فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
فرماتے ہیں کہ قابل رشک دو لوگ ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ مال اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتا ہے، یہ بڑا قابل رشک انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی ختم ہو جانے والی دولت سے جنت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو خرید رہا ہے۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ اور دوسرا شخص فرمایا، دوسرا شخص قابل رشک وہ ہے جس نے علم دین حاصل کیا، قرآن کی تعلیم، حدیث کے علوم، فقہ، تفسیر، یہ علوم اسلامیہ کو حاصل کیا، فیقضی بہا، وہ ان علوم کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ بھی قابل رشک ہے۔ اس سے پڑھ کر کے، اس سے سیکھ کر کے، اس سے جانکاری حاصل کر کے جتنے لوگ عمل کریں گے، اللہ حق ایک کے اجر و ثواب میں اس کو بھی برابر کا شریک ہے۔ میرے دوستوں کے ساتھ آپ طے کرو کہ ہم نے جو سیکھا ہے ہم اسے پہنچائیں گے، ہم نے جو پڑھا ہے ہم دوسروں تک اس کی نشر اشاعت کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، اگر آپ علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہیں پھر ایک تیسری خوبی میں اپنے اندر پیدا کرو۔ میرے دوستوں ساتھیوں، وہ خوبی بھی بڑی ہے اور وہ کیا ہے؟ آج سے طے کرو کہ ہم اپنے دل کو 2 طرح کی بیماریوں سے پاک اور صاف کریں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک اور صاف کریں۔ آج میرا حال یہ ہے، میں اپنے دل کا حال بتاؤں، ہم کسی کو اپنے سے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کہیں ہم پہنچ گئے، مسافہ کرنے والوں کی تعداد برابر کھڑے ساتھیوں کے پاس زیادہ جمع ہو گئی تو ہمارے سینے پر سان۔ علماء کے اندر حسد کا بیج اس وقت بیج نہیں رہا، وہ تناور درخت کی شکل میں۔ إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دینے والی ذات تو اللہ ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے آگے بڑھائے، جس کو چاہے مختلف طرح کی صلاحیتیں عطا کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ خدا کے فیصلے کو ٹکرانے والے، جو اللہ کے فیصلے کو ٹکرائے گا یاد رکھو اس کی نیکیاں اسی طرح جل جائیں گی جیسے آگ خشک لکڑی کو جلائے۔ اسی طرح دل کی ایک بیماری اور ہے، وہ بھی ہم میں موجود ہے، وہ ہے کبر و غرور کی بھی۔ ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس بولنے کا فرق ہے، ہمارے پاس تفسیر کی مہارت ہے، ہم بہترین قلم کار ہیں، ہمارا دماغ منصوبہ بنانے میں سب سے بہتر ہے، مشورہ ہم سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر و غرور ہے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کر دیا کہ تواضع نے ان کو عزت عطا کی، اور حدیث میں اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اپنی بڑائی سے عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے دستخط پتہ نہیں کہ دیکھے کہ نہیں دیکھے، مکتوبات شیخ الاسلام میں میں نے دیکھا آپ کے دستخط نیچے ہیں، اوپر لکھا ہے جنگ اسلاف،
تو میں نے حضرت کے شاگرد تھے، میں نے ان سے پوچھا، اور وہ حضرت سے محبت بھی بہت کرتے تھے، میں نے کہا یہ حضرت اپنے نام کے آگے ننگے اسلاف کیوں لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جو بات کہی وہ عجیب ہے، کہنے لگے مالٹا کی جیل سے چھوٹ کے آئے تھے، اپنے استاذ کی خدمت کے لیے مالٹا چلے گئے، سعودی حکومت جو اس وقت کی تھی شریف خاندان کی، وہ آپ سے کہتی گئی کہ بھائی آپ کے اوپر کوئی آروپ نہیں ہے، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ تم نے میرے استاد کو جیل میں ڈالا ہے، میرا بوڑھا استاد جیل میں پڑا رہے اور میں آرام سے اپنے گھر میں رہوں گی، نہیں ہو سکتا، تو مجھے بھی وہیں پہنچا۔ مالٹا حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے ساتھ رہے، 3 سال کے قریب ان کی وہ خدمت کی کہ جب چھوٹ کے آئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استقبالیہ پروگرام میں کھڑے ہو کے کہا کہ مولوی حسین احمد نے جو میری خدمت کی ہے، اگر میرا اپنا بیٹا بھی ہوگا تو کوئی پوچھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کی وفات ہوئی تو علماء دیوبند نے، اکابر دیوبند نے حضرت شیخ الاسلام کو ایک لقب دیا جانشین شیخ الہند، اور حضرت کے نام کے آگے لکھنا شروع کر دیا جانشین شیخ الہند۔ اس کا حضرت پر اتنا اثر ہوا، لوگوں کو منع کرتے تھے بھائی میں اس کے قابل نہیں ہوں، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے تو لوگ لکھتے تھے جانشین شیخ الہند، آپ جواب میں لکھتے تھے ننگے اسلاف حسین۔ میں جانشین نہیں ہوں، میں تو اپنے بزرگوں کے لیے شرم اور عار کا بنیا۔ یہ تواضع کی حد ہے جس کے ذریعے سے بزرگوں کا، اساتذہ کا، اکابر کا نام بلند ہوا، اور جس کی تحریک اور جدوجہد سے ہمارے اکابر علماء کے مشن کو فتح نصیب ہوئی، وہ اپنے آپ کو لکھتا ہے میں یہ اسلاف حسین۔ میرے دوستوں، یہ ہمارے اکابر کے واقعات ہیں جن سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور اپنے دل کو ان 2 برائیوں سے پاک کرو، حسد سے بھی اور کبر و غرور سے بھی۔ اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، چوتھی بات، کہ میرے دوستوں آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے یقیناً سفر کی مشقت برداشت کی، آپ یہاں آئے، اپنے کام کو چھوڑا، مصروفیت میں سے کچھ وقت نکالا، یہاں آپ تشریف لیا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو زندگی کے ہر قدم پر کامیابی ملے، آپ کی نیت درست ہو، آپ دین کی نشر و اشاعت کرنے والے بنے، فرق باطلہ کی تردید کی توفیق آپ کو ملے، تواضع اور انکساری آپ کے اندر پیدا ہو، حسد اور بغض و عناد سے پاک صاف ہو، ایک آخری کام کرو، اور وہ یہ ہے کہ راتوں میں اٹھ کر کے اپنے رب سے اپنے تعلق کو بڑھانے کی فکر کریں۔ اگر یہ تعلق بڑھ جائے تو ہر خیر کا دروازہ کھلے گا، اور یہ تعلق نہیں بڑھے گا تو یاد رکھو وادی سے انبیاء ہونے کا یہ تمغہ ہمیں ملا ہوا ہے، یہ چھین نہیں سکتا۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا، اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائیوں میں رب کو یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے بہ جائیں، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے۔ آج یہ وصف ہمارے درمیان سے نکل ہمارے اکابر کا یہ وصف تھا کہ براتوں میں اٹھ کر کے اپنے وقت کو تنہائی میں یاد کیا، اور رہبان فی اللیل تھے اور فرسان فی النہار۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے ان کے صدقے میں ملا ہے، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں۔ میں نے ایک جگہ علماء کا مجمع تھا، ان سے پوچھا کہ یہاں 50 سال 30 سال 40 سال 35 سال کے اہل علم بیٹھے ہیں،
ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کہ آج تک کی عمر میں کبھی تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتے وقت آنکھوں سے آنسو کے دو قطرے بہے ہیں کبھی بھی نہیں؟ سب گردن جھکا کے خاموش ہی رہے کسی کے پاس جواب نہیں. ہم بھی اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ موقع آیا کہ نہیں. اگر آیا اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کو بطور معمول کے جاری رکھو. اور اگر ایسی توفیق نہیں ہوئی ہے تو آج سے عزم کرو کہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی جدائی میں آنسو کے دو قطرے بہانے کی کوشش کریں گے. حبک فی قلبی و ذکرک فی فمی فأین تغیب یا حبیب. میرے دوستوں ساتھیوں، میں اپنے اکابر کے واقعات کیا سنا. میں آخری واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میری والدہ مرحومہ حضرت شیخ الاسلام کی اولاد میں سب سے بڑی تھی. حضرت فدائی ملت سے چھوٹی تھی، بقیہ سب سے بڑی. تو ان کا حضرت سے بہت قریبی تعلق رہا. وہ فرمانے لگی کہ حضرت کی عبادت کا ایک کمرہ تھا، وہاں مصلی بچھا رہتا تھا. حضرت تہجد کے وقت وہاں جا کے بیٹھ جاتے اور فجر کی نماز سے کچھ پہلے وہاں سے اٹھ کے مسجد چلے جاتے. تو والدہ مرحومہ بتاتی ہے کہ جب حضرت وہاں سے اٹھ کے مسجد کے لیے روانہ ہوتے تو ہم اس کمرے میں جاتے. حضرت کے مصلی کے پاس ایک تولیہ رکھا رہتا تھا. جب ہم اس کو ہاتھ اٹھاتے تو ایسا لگتا کہ کسی نے ابھی پانی سے دھو کر کے رکھا ہے. حضرت کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے وہ اس طرح تر ہوتا تھا کہ گیلا نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں نے دھو کر کے رکھا. میرے دوستو، یہ ہمارے بزرگوں کی وہ زندگی تھی جس میں ان کو عزت ہے. اور آج ہم نے اس زندگی کو چھوڑ دیا. آج تو موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، جس کو خالی وقت ملتا ہے، صبح ہو دن ہو شام ہو رات، وہ موبائل پر لگا ہے. آپ طے کرو کہ انشاءاللہ روزانہ ایک مخصوص وقت میں ہم ہر ایک سے دور ہو کر صرف اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آخری پیغام آپ تک سنا کر کے روانہ ہوتا ہوں. فرماتی ہیں کہ ایک دن کمرے کا دروازہ بند تھا، آقا اندر تھے، میں باہر تھی. میں کسی کام سے اچانک کمرے کے اندر گئی. آقا مصروف تھے، گردن جھکائے. میں اندر گئی تو فرمایا من، کون ہو تم؟ فرماتی ہے میں نے کہا عائشہ. دوسرا سوال کیا من عائشہ، کون عائشہ؟ فرماتی ہے میں نے کہا بنت ابی بکر. پھر سوال کیا من ابو بکر؟ فرماتی ہے جب آپ نے کہا من ابو بکر تو میں فوراً دروازہ بند کر کے باہر آ گئی کہ آپ کا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے، آپ کسی کو نہیں پہچانتے. میرے دوستوں، ہمارا تعلق رب سے جڑے. ہم اپنے آپ کو نبی کا وارث کہتے ہیں اور رب سے تعلق جوڑنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا. کتنی بڑی نادانی کی بات ہے. اللہ آپ کے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا وفيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين رسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين. اے اللہ، ہم اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ، اے اللہ ہم اپنی کمیوں پر نادم ہیں. اے اللہ ہماری کمیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں
کو معاف فرما اے اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرنا اے اللہ تو نے ہمیں علم کا کچھ حصہ عطا کیا ہے اے اللہ اس کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما ہمارے باطن کو بھی درست فرما دے اے اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما دے اے رب امت تباہ ہو رہی ہے گمراہ ہو رہی ہے پریشانیوں میں گھیر رکھا اے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے امت کو راہ حق دکھانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم ناتواں ہیں ہم نفس اور شیطان کے مکر و فریب میں پھنسے اے اللہ تو ہی بچا سکتا ہے یہ حقیقت ہے کہ تجھے ہماری ضرورت نہیں نہ ہماری نمازوں کی ضرورت نہ ہماری تلاوت کی ضرورت نہ ہماری تعلیم و تدریس کی اے اللہ ہم تیرے محتاج اے اللہ ہم کہاں جائیں تجھے چھوڑ اے اللہ ہمیں شرف قبولیت سے نواز اے اللہ ہمیں قبول کر اے اللہ ہمارے دلوں کو خیر کی طرف پھیر اپنی اطاعت کی طرف پھیر یا قلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك کہ دین کا جنازہ نکل رہا تھا تم کیا کر رہے اے اللہ ہمارے پاس کرم فرما اے اللہ امت کی صحیح رہنمائی کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں اے اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اے اللہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی استطاعت کے وقت جو کر سکتے ہیں اس میں کوئی کسر نہ چھوڑا اے اللہ تو ہماری مدد کر ہماری نصرت کر اے اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما اے اللہ راتوں کو اٹھ کر کے ہمیں گر گرانے کی توفیق عطا فرما راتوں کو اٹھ کر کے اپنے نام کو پکارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے سامنے ہمیں آنکھوں سے آنسو ٹپکانے کی توفیق عطا فرما اللهم ارزقنا عینین حقالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تكون الدموع دما والاضراس جمرا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللہ کے ہم سننے کو قبول فرما اللہ جو دلوں میں ارمان ہے ان کو پورا فرما اے اللہ ہر خیر سے امت کو مال فرما ہر شر سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ اجتماع کو خوب قبول فرما اور شام والے اجتماع کو بھی بھرپور کامیابی عطا فرما وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ